آج ویو 360 میں افغانستان کی وادی پنجشیر تاریخی طور پر مزاحمت کا مرکز کیوں رہی ہے؟ امریکی معاشرے کا تنوع کیا صرف اس کی طاقت ہے یا کمزوری بھی؟ جواب سمپلی امریکہ میں۔ نسل کی بنیاد پر یہاں درجہ بندی موجود ہے جسے کم ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور استنبول کی سڑکوں پر افغان خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ We see what Afghan women go through and what they are forced to struggle with to make women in Afghanistan hear that they will never walk alone. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ طالبان کو افغانستان کا کنٹرول سنبھالے 10 روز ہو گئے ہیں، لیکن مزاحمت کے لیے جہاں سے سب سے مضبوط آواز اٹھی ہے وہ ہے وادی پنجشیر، جس کی مزاحمت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ افغانستان کے شمال مشرق میں واقع پنجشیر کا صوبہ کابل سے بذریعہ گاڑی تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہاں طالبان مخالف اتحاد کے تقریباً 10,000 جنگجو جمع ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سابق افغان فوجی اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ان کی قیادت شمالی اتحاد کے سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں، مگر لڑائی کی تیاری کے ساتھ ساتھ وہ طالبان سے مذاکرات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب تک دونوں جانب کے نمائندوں میں کم از کم 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کو وادی پنجشیر میں ایک محفوظ مقام سے انٹرویو دیتے ہوئے احمد مسعود نے بتایا کہ وہ لڑائی نہیں چاہتے اور ان کے حامی افغانستان میں ایک ایسی حکومت کے لیے طالبان پر زور ڈال رہے ہیں جس میں مختلف نظریات رکھنے والوں کی نمائندگی ہو۔ پنجشیر کے لوگ کسی بھی مطلق العنان حکومت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہر عقیدے کے خلاف جو اپنا نظریہ اور عقیدہ دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ ہم کسی ایک علاقے کے لیے نہیں لڑ رہے، کسی ایک صوبے کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اس ایک صوبے میں پورے ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم طالبان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں، بات چیت ہے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ چھڑ جائے۔ پنجشیر 90 کی دہائی میں شمالی اتحاد کا مضبوط گڑھ تھا۔ کمانڈر احمد شاہ مسعود نے افغانستان پر روسی جلغار کے خلاف 10 سال مزاحمت کی تھی اور روسی پنجشیر پر قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد احمد شاہ مسعود طالبان کے خلاف بھی لڑتے رہے، لیکن پھر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں سے صرف 2 روز قبل وہ ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اب طالبان مخالف اتحاد کے عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے گفتگو میں کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات ابتدائی دور میں ہیں اور فی الحال نتائج پر بات کرنا قبل از وقت ہے، جبکہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقامی افراد سے ملنے والی معلومات کے مطابق طالبان جنگجو پنجشیر کے داخلی راستوں پر موجود ہیں۔ صوبہ پنجشیر کی آبادی تقریباً 2.25 لاکھ ہے اور اکثریت کا تعلق تاجک نسل سے ہے۔ یہ علاقہ سیاسی، عسکری اور جغرافیائی لحاظ سے کتنا اہم ہے، اس بارے میں مزید تفصیلات لے کر آئے ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندہ شمیم شاہد۔ شمیم شاہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ حالیہ تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے 40-50 سالوں کی، تو اس میں پنجشیر سے سب سے زیادہ طاقتور مزاحمت سامنے آئی اور باہر سے جو طاقتیں آئیں وہ اس علاقے کا کنٹرول نہیں حاصل کر سکیں؟ دراصل پنجشیر جو ہے نا، یہ ایک ایسی پہاڑی علاقے میں واقع ہے جہاں صرف ایک راستہ ہے جانے کا، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے پہاڑی چوٹیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1979 سے 1983 تک روسی افواج کے وقت میں اس پر 9 حملے ہوئے تھے اور اس تمام 9 حملوں میں روسی افواج کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، ناکامی ہوئی تھی، جس کے بعد ببرک کارمل مجبور ہو گئے۔ انہوں نے 1983 میں احمد شاہ مسعود کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا، بعد میں یہ معاہدات کی اور یہ ہیل اور ڈیلز کا سلسلہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر نجیب نے بھی ان کے ساتھ 1988 میں روسی افواج کے انخلا کو محفوظ بنانے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا، اور پھر طالبان 1996 سے لے کے 2001 تک انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ اس علاقے کو فتح کر دے، مگر ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ دراصل اس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ باہر کے لیے اس پر حملہ کو اندر جانا یا داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے احمد شاہ مسعود کی جس طرح سے بات کی، ناردرن الائنس کا یہی گڑھ تھا، تو احمد شاہ مسعود ایک بہت بڑے لیڈر اور بہت بڑے کمانڈر سمجھے جاتے تھے اور ان کے دور میں اتحاد بھی بڑا مضبوط تھا۔ ان کے بیٹے احمد مسعود کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیوں؟ اس وقت یہی وجہ ہے کہ احمد مسعود ٹھیک ہے، وہ جوان ہے، اس کا حوصلہ مضبوط ہے، ان کے ساتھ لوگ ہیں، مگر طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے قبل
شمالی اتحاد جو کسی وقت میں بہت بڑا مضبوط اتحاد تھا وہ 4 حصوں میں بٹ چکا ہے. رشید دوستم صاحب ترکی چلے گئے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کابل میں ہے، جبکہ اس اتحاد کی 9 سرکردہ رہنما وہ اسلام آباد آئی ہوئی ہے، وہ بھی مذاکرات میں ہے، ڈاکٹر عبداللہ بھی مذاکرات میں ہے. اسی وجہ سے اسی وقت شمالی اتحاد جو کسی وقت میں احمد شاہ مسعود صاحب کی تلسماتی شخصیت کہ میں ایک تھا، متحد تھا، وہ اب تقسیم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ احمد مسعود کے سامنے مشکلات زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجشیر میں 10,000 سے زیادہ افغان فوجی اور پولیس والے جمع ہے، ہیلی کاپٹروں کا بھی بہت بڑی تعداد ہے، اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. مگر میرے خیال میں احمد مسعود کے لیے اسی طرح مزاحمت کرنا جس طرح اس کے والد صاحب نے کی تھی بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بڑے لیڈرز جس طرح عبداللہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. حال ہی میں یورپ میں ایک تقریب ہوئی احمد شاہ مسعود کے ہی احترام میں، جس میں احمد مسعود کو مدعو کیا گیا تھا. اس موقع پہ سابق صدر حامد کرزئی ان کے ساتھ نظر آئے. تو سیاسی اعتبار سے پنجشیر کا علاقہ کتنا اہم ہے؟ کن بڑے سیاستدانوں کا یہاں تعلق یا کم از کم اثر و رسوخ رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہاں پر تو ماضی میں افغان جنگ کے زمانے میں سب سے بڑا کمانڈر جو تھا وہ احمد شاہ مسعود تھا، مگر اس وقت جو کمیونسٹ رجیم تھا اسی میں عبدالحمید محتاط جس نے ڈاکٹر نجیب اور احمد شاہ مسعود کے درمیان معاہدہ کیا تھا، وہ اس کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا. نبی اعظمی کا بھی تعلق اسی علاقے سے تھا. قاسم فہیم جس کو مارشل کا خطاب دیا گیا تھا اس کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا. یونس قانونی، ڈاکٹر عبداللہ یہ تمام کسی نہ کسی حد تک، فہیم دستی، امر اللہ صالح، جنرل بسم اللہ جان جو افغان فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، ان تمام کا تعلق اسی علاقے سے ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر ٹھیک ہے جنگجو زیادہ ہے، مگر یہاں کے لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے. وہ ویسٹرن دنیا سے بہت زیادہ ان کی تعلیم بہت زیادہ ویسٹرن دنیا میں ہوئی ہے. فرانس میں، جرمنی میں بہت زیادہ لوگ ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ بہت سیاسی طور پر بہت شعور رکھتے ہیں. میں بذات خود 3 بار احمد شاہ مسعود صاحب سے ملا ہوں، اور اس نے کبھی بھی کسی بھی قومیت کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں کی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پشتون میں بہت زیادہ مقبول تھے، بہت زیادہ پشتون کمانڈر جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. اور شمیم شاہد ہمارے ساتھ تھے پشاور سے، اور پنجشیر کی جو وادی ہے اس کی اہمیت خواہ وہ سیاسی ہو، تاریخی یا جغرافیائی، اس کے بارے میں ہمیں اپڈیٹس دیکھ رہے تھے. بہت شکریہ. طالبان کے افغانستان میں دوبارہ آمد کو پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تو بہت سراہا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک تقریر کے دوران کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، لیکن واشنگٹن میں کچھ ماہرین کابل پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کو پاکستان کی جیت قرار دے رہے ہیں. لیکن کیا آج کے طالبان پاکستان کے اسی طرح حامی ہیں جیسے 90 کی دہائی میں تھے؟ طالبان کی کامیابی پاکستان کے لیے کیا مواقع اور کیا مشکلات پیش کرتی ہے؟ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے ایران اور متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی سے، جو کہ کابل، نئی دہلی اور لندن میں بھی سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. بہت شکریہ امبیسڈر درانی آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں سابق امریکی نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمٹیج کے ساتھ جو ہمارے خصوصی انٹرویو حال ہی میں ہوا اس کا ایک حصہ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ واشنگٹن میں کیا سوچ پائی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے یہ کابل پہ ان کا طالبان کا کنٹرول جو حاصل ہوا ہے اس کے تناظر میں. پاکستان وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کا ہمیشہ سے مقصد تھا، بھارت کے مقابلے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ. لہٰذا اب پاکستان کی حکومت کے نقطۂ نظر سے حالات معمول پر آ گئے ہیں. انہیں بھارت کے مقابلے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ جو مل گئی ہے. امبیسڈر آصف، اگرچہ پاکستانی قیادت کہتی ہے کہ وہ افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو فلسفہ ہے اسے ترک کر چکی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے بھی بھارت کے لیے مثبت پیغام دیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت وہاں ترقی کے منصوبوں پہ کام کرتا رہے. تو طالبان کی قیادت میں اگر جب حکومت بنتی ہے تو وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے پاکستان کے لیے کیسی ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، طالبان اگر حکومت بنا لیتے ہیں اور جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکلوسیو حکومت ہوگی، تو اس صورت میں وہ ایک ساورن حکومت ہوگی. وہ افغانستان ایک ساورن کنٹری ہے، ان کا حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی چاہیں اپنے تعلقات رکھیں. پاکستان کے کانٹیکس میں تو اتنا ہی ہے کہ یہ ایک افغانستان ہمارا جو ہے ہمسایہ ملک ہے، اور یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے خیال میں ایک پروپیگنڈا زیادہ بن گیا ہے.
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خاص کر نیوکلرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا کے بعد تو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اسٹریٹجک ڈیپتھ وہ ملک دیتا ہے جس کی جو ہے خود اسٹیبل ہو. افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے کبھی بھی اسٹیبل نہیں تھا ایٹ لیسٹ پچھلے 40 سالوں میں, تو اس لیے ممکن نہیں ہے. اب بھارت کے ساتھ اگر طالبان کے تعلقات ہوتے ہیں اچھی بات ہے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ اب تک بھارت نے جو ہے اس کو اپنے جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے جو بھی افغان حکومت تھی ان کو استعمال کیا, چاہے وہ کرزئی صاحب کی تھی یا جو اشرف غنی صاحب کی تھی, لیکن اس میں ان کو وہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ طالبان لیکن امبیسڈر درانی آپ نے جس طرح کہا کہ بھارت کی حکومت نے افغانستان کی حکومتوں کو استعمال کیا, لیکن افغانستان میں تو یہ تاثر بھی عام ہے کہ پاکستان افغانستان کی سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. تو ایک طرح سے تو دونوں ملکوں پہ ہی یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے افغانستان کو استعمال کیا. کیونکہ افغانستان کی زمین جو ہے استعمال کس کے خلاف ہوئی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یا تو پتہ چلے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے کہ بھارت ظاہر ہے جغرافیکلی اس کا نیبر نہیں ہے, باقی کسی کے ساتھ ہمارے جو ہے ایسے خراب تعلقات نہیں ہیں, تو یہ میرے خیال میں یہ آرگومنٹ بھی جو ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے. جی اچھا, جان بولٹن سابق مشیر برائے قومی سلامتی ہیں امریکہ کے, اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اب پاکستان کی ضرورت نہیں. تو آئیے جلدی سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور پھر اس کے بارے میں آپ کا ریاکشن لینا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بری سمت میں جا رہے ہیں اور میں اس سے کچھ خاص خوش نہیں ہوں. پچھلے 20 سالوں کی اور بات تھی جب امریکہ کو اپنی افواج کی سپلائی, نیٹو افواج کی سپلائی اور افغان حکومت کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت تھی. میرے خیال میں اس ضرورت کے ختم ہو جانے کے بعد پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کی اسٹریٹجک پوزیشن مختلف ہے. It's a very different strategic position. امبیسڈر درانی آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات اب کس سمت جائیں گے؟ دیکھیے, جان بولٹن صاحب تو ویسے ہی مشہور ہے ڈوم سیئر کے طور پہ. مجھے اس میں زیادہ وہ خود امریکہ کے اندر بھی ان کی جو حیثیت خود ٹرمپ صاحب نے جب ان کو ہٹایا تھا تو میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا. لیکن جہاں تک پاکستان کی اسٹریٹجک حیثیت, وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ٹرانزیکشنل تھے. مسٹر بولٹن تو صرف انہی الفاظ کا اعادہ دوسرے الفاظ بدل کے کر رہے تھے. ہاں, لیکن آپ کی رائے میں کس طرف اب جائیں گے؟ جیسے یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو جان بولٹن کا تھا. آپ جب خطے کے حالات دیکھتے ہیں کہ طالبان ایک مرتبہ پھر افغانستان میں آ گئے, تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اب کس سمجھ جائیں گے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک یہ شکایت تو رہی ہے کہ ہمیشہ افغانستان کے لینس سے ہی پاکستان کو دیکھا گیا ہے. بالکل صحیح ہے, اور اب تک امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ افغانستان کے لینس سے ہی تھی, اور اب بھی وہ اگر آئندہ ہم نے دیکھے گا تو افغانستان کے لینس سے, کیونکہ افغانستان کے نیبرز وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, یقیناً ایران, رشیا اور چائنا ان کے ساتھ نہیں ہے, تو ان کے لیے ایک صرف ونڈو آف اپرچونٹی اگر رہتی ہے تو پاکستان رہتی ہے. جی. اور آخر میں آپ سے کوئکلی جاننا چاہوں گی, اب چین نے تو یہ پیغام دیا کہ وہ طالبان کی قیادت میں جو حکومت آتی ہے اس پہ وہ بات چیت کے لیے بھی ان کے ساتھ آمادہ ہے. امریکہ نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا. تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا اسلام آباد کے لیے اگر چین طالبان کو تسلیم کر لیتا ہے اور امریکہ نہیں کرتا, یا کم از کم اس وقت نہیں کرتا جب چین کر لیتا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان نے اب تک جو بھی اپنا جو رویہ رکھا ہے وہ ٹھیک ہے, اور اس میں پاکستان جو ہے وہ جو امیجیٹ نیبر ہیں افغانستان کے ان کی طرف بھی دیکھے گا, اور اس میں اگر روس اور چین جو ہے جو دو ویٹو ویلڈنگ پاورز ہیں اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ میسج جائے گا, اور پھر امریکہ جو ہے بڑی دیر تک جو ہے یہ طالبان حکومت کو اگر وہ بنتی ہے تو اس کو کرنے کا میرے خیال میں ایک تو جواز نہیں بنتا, لیکن وہ روک بھی نہیں سکے گا. جی آلرائٹ, ایمبیسڈر آصف درانی ہمارے ساتھ تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران امریکی حکام کے مطابق کابل ایئرپورٹ سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مدد سے تقریباً 19,000 امریکی, غیر ملکی اور افغان باشندوں کو بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے. لیکن جو لوگ اس وقت افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم مستقل یہ بات رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج کابل ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے. تو اس میں ان کی مدد اب کر رہا ہے ڈیجیٹل ڈنکرک پروجیکٹ, جو سیٹلائٹ معلومات کی مدد سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کے لیے محفوظ راستہ کون سا ہوگا. تو یہ پروجیکٹ کام کیسے کرتا ہے اس بارے میں ہم جلد رپورٹ لے کے آئیں گے ویو 360 میں. فی الحال دیکھتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک. There was massive corruption in the Afghan military.
have one airfield with one working runway and too many people. मुकम्मल रिपोर्ट जल्द व्यू 360 में। और अमेरिका के अंदर और बाहर से दबाव के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी, अफगान और दीगर गैर मुल्की शहरियों के इनखला का जो अमल है उसकी डेडलाइन में कोई तोसी नहीं की जाएगी और ये मिशन 31 अगस्त तक मुकम्मल कर दिया जाएगा, यानी अगले 6 रोज़ के दौरान। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहने के लिए आइए उर्दू VOA.com पर, जहाँ आपको अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात की तफसील मिलेगी। इसके अलावा दिलचस्प और अहम मालूमात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करते रहिए। facebook.com/VOA उर्दू का पेज मुस्तकिल अपडेट किया जाता है। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। अफ़गान तालिबान ख़वातीन के लिए क्या हदूद मुतय्यन करेंगे, इस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन अफ़गान ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सिर्फ मग़रिबी हुकूमतों की तरफ से ही नहीं किया जा रहा। हाल ही में तुर्क ख़वातीन भी अफ़गान ख़वातीन की खातिर आवाज़ उठाने के लिए इस्तांबुल की सड़कों पर निकली। आइए देखते हैं वो क्या पैगाम देना चाहती हैं। अफगान औरतों के साथ यकजहती के इजहार के लिए तुर्क खवातीन ने अफगान कौंसल खाने की इमारत के सामने मुजाहरा किया। वो जामनी रंग के प्लेकार्ड उठाए हुए थीं जिन पर लिखा था औरतों को सेक्युलर मुआशरा चाहिए। खवातीन के हुकूक की कई तंजीमों ने रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि अफगान खवातीन को जो जंग दरपेश है वो तुर्क खवातीन की जिद्दोजहद से मुशाबे है। पूरी दुनिया में खवातीन को दरपेश मुश्किलात, खवातीन पर LGBTQ या दीगर लोगों के खिलाफ जुल्म और सितम और अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हमसे दूर नहीं हैं और हम इनमें बराह रास्त दिलचस्पी रखते हैं। मुकर्रिरीन ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को तालिबान से मुलाकात में दिलचस्पी का इजहार करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया। तालिबान शायद अब भी वैसे ही हैं जैसे वो 20 साल पहले थे, लेकिन अफगानिस्तान की खवातीन वैसी नहीं रही जैसी 20 साल पहले थी। खवातीन अब वहाँ इलेक्शन कॉल्स कर रही हैं, वो एहतजाज करने की कोशिश कर रही हैं। मुजाहिरीन ने दावा किया कि खवातीन की मुज़ाहमत की कोई हद नहीं है और ये कि अफगान खवातीन की आज़ादी की लड़ाई में तुर्क खवातीन उनके साथ हैं। हम कई दिनों से अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात देख रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि अफगान खवातीन किस हालत से गुजर रही हैं और वो किन मसाइल से लड़ने पर मजबूर हैं। आइए आज अफगान कौंसल खाने के सामने मिलकर नारा लगाएं ताकि अफगानिस्तान में खवातीन सुन सकें कि वो कभी अपनी जद्दोजहद में तन्हा नहीं होंगी। तालिबान ने कहा है कि उनकी हुक्मरानी में खवातीन को इस्लामी शरई कवानीन के तहत हुकूक हासिल होंगे और वो अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करने और तालीम हासिल करने की अहल होंगी। बहरहाल बहुत सी खवातीन इस ग्रोह से खौफजदा और अदम एतमाद का शिकार हैं और इन्हें तशवीश है कि उनकी आज़ादी जल्द ख़त्म हो जाएगी। उम्मत चोलक के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
آبادی کے لحاظ سے امریکہ ایک بہت متنوع ملک ہے، لیکن یہ تنوع اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کیسے مسائل کا سبب بھی بنتا ہے، اس بارے میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب لے کے آئے ہیں۔ فائزہ بخاری کے ساتھ دیکھتے ہیں آج کا سمپلی امریکہ۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ امریکہ کو تارکین وطن کا ملک کہا جاتا ہے۔ یہاں کی آبادی میں ہر رنگ و نسل اور مذہب کے افراد شامل ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں 15 سال سے کم عمر بچوں میں سب سے زیادہ تنوع پایا جاتا ہے، یعنی اس عمر کے 50% سے زائد بچے غیر سفید فام ہیں۔ کیا اتنی متنوع آبادی کا ایک ساتھ رہنا کسی قسم کے مسائل کا باعث بنتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ امریکہ میں مختلف تہذیبوں، مختلف مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہاں پہ آباد ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام کو صحت، تعلیم اور اس طرح کی بنیادی تمام سہولیات ملتی ہیں اور کوئی بڑے مسائل سننے میں نہیں آتے۔ آخر وہ کون سی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل جنم نہیں لے رہے؟ ہمارے ساتھ ہیں برینڈی فالکنر جو ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ میرے خیال میں ہم مختلف گروہوں میں نسل اور زبان کی بنیاد پر کافی عدم اتفاق دیکھتے ہیں، اور جسے ہم آہنگی تصور کرتے ہیں اس میں سے بیشتر کے پیچھے آواز دبانے کی ایک طویل تاریخ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بڑی حد تک قبول کر لیا ہے کہ نسل کی بنیاد پر یہاں درجہ بندی موجود ہے جسے کم ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اسے چیلنج کیا جاتا ہے تو اس تفریق کے بارے میں سب بات کرنے لگتے ہیں کہ ایسی اقلیتوں کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جن کی طاقت کی اس درجہ بندی میں کم نمائندگی ہے۔ وقت کے ساتھ سول اور بنیادی انسانی حقوق جیسے رہائش اور طبی سہولیات میں تفریق کے خاتمے کے لیے بڑی تحریکیں چلائی گئیں۔ یہ تمام مسائل ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قومی سطح پر ہمیشہ ایسے مسائل نظر نہ آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ کے اندر سفید فام لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور مختلف تہذیبوں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں وہاں آباد ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں مسائل کون سے پیدا ہوتے ہیں وہاں کے امریکی شہریوں کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے؟ جی ہاں، یہ درست ہے کہ امریکہ کی سفید فام آبادی میں ہر سال کمی ہو رہی ہے۔ 2020 کی مردم شماری رپورٹ کے مطابق اس وقت وہ امریکی آبادی کا تقریباً 60% ہونے کی وجہ سے اکثریت میں تو ہیں، لیکن سال 2045 تک امریکہ میں سفید فام افراد کی اکثریت ختم ہو جائے گی، جب پہلی بار دیگر تمام اقلیتی نسلیں کل آبادی کا 50% سے زائد اور سفید فام 50% سے کم ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے منفرد فرق کو کسی مشترک مقصد سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ مضبوط اور زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک بنانے کے علاوہ ایک ملک کی حیثیت سے صحیح کام کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ اختلافات ہمیشہ سے ہماری تاریخ کا حصہ رہے ہیں، تاہم اپنے مختلف مذاہب، مختلف سیاسی وابستگیوں، ایک دوسرے سے الگ صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ہم نے نیا، زیادہ بہتر اور زیادہ مستحکم بننے کے لیے ایک مشترکہ ہدف کو اپنایا ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں ہمارے لیے ہمارا تنوع بہت اہم ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف نسلی اور مذہبی اقلیتوں کو تحفظ اور حقوق حاصل ہیں؟ امریکہ میں جو بلیک لائیوز میٹر کی موومنٹ ہے اس کی بہت ہی تفصیلی کوریج آپ کو وائس آف امریکہ کے پیجز پہ ملے گی۔ ہماری اردو ویب سائٹ پہ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں اور آپ پرانے مضامین بھی پڑھ سکتے ہیں، نیا بھی بہت کچھ ہم آپ کے لیے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ویو 360 یہیں پہ آج کا ختم ہوگا۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پر اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ پروگرام میں آپ کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں ضرور فالو کرتے رہیے، آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔